قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت، شرکاء کو پاک افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ایران مشرق وسطی اور خلیج میں کشیدگی، پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں اتفاق اور یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے اور آئندہ کے لاہے عمل پر تجاویز پیش کیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز نے شرکت نہیں کی۔ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی کے پارلیمانی رہنماؤں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ امن کے دائی ہیں لیکن پاکستان کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کسی بھی جارحیت پسند کو ایک اور ذلت آمیز شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھارت جنگ کی تیاریوں کی باتیں کر رہا ہے، مہم جوئی کا مشورہ نہیں دوں گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر 5ویں روز بھی حملے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملوں کی 10ویں لہر، مشرقی علاقوں میں بمباری، اسرائیلی فوج کا ایرانی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق اصفہان پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ آج صبح اسرائیل نے میزائل لانچر اور جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملے کیے۔ آزادی اسکوائر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں اب تک عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا سمیت 800 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا۔ حساس جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی اجتماعات ملتوی کر دیے گئے۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ سعودی عرب میں راس تنویرہ ریفائنری پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ریفائنری پر ڈرون حملے کی کوشش کی گئی جس میں نقصان نہیں ہوا۔ افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا گمراہ کن پروپیگنڈا، اقوام متحدہ امدادی مشن کے رپورٹ کو بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں۔ پاک فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر، ایمونیشن ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غاضب للحق کے تحت پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، طورخم کے قریب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت جہنم واصل۔ افغان طالبان کمانڈر کا تعلق جلال آباد سے تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، 3 کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا۔ 50 مقامات پر افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانے تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب قلعہ سیف اللہ، چمن، سمبازا جانی اور غزنالی سیکٹر میں بھاری ہتھیاروں سے کارروائیاں کی۔ ان مقامات کو سرحد پار سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایران کی بحریہ سمیت تمام اہداف کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ٹینکرز کو سیکیورٹی دے گی۔ امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے۔ مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔
حکومت نے اہم قانون سازی پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے. نیب ترمیمی بل کے بیشتر شقوں پر اتفاق رائے ہو گیا. ذرائع کے مطابق حکومت نے پی پی کو نیب ترمیمی بل کا مسودہ گزشتہ روز فراہم کیا. پیپلز پارٹی نے اپنی ترامیم حکومت کو بھجوائیں. حکومت نے پیپلز پارٹی کی ترامیم سے اتفاق کیا. نیب ترمیمی بل کے 2 شقوں پر اختلافات برقرار. نیب ترمیمی بل کی کل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں ایرانی کونسل خانے آمد. کونسل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات کی. ایرانی سپریم لیڈر اور دیگر رہنماؤں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا. کہا دکھ کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے پہنچے. ایرانی سفیر رضا میری مقدم سے ملاقات کی. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. اور پی سی بی نے بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کے لیے 15 رکنی ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد نواز ڈراپ. شاہین شاہ افریدی اسکواڈ کی قیادت کریں گے. محمد غازی غوری، 7 مسعود اور شامل حسین ٹیم میں شامل. 3 میچوں کی سیریز 11 سے 15 مارچ تک ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی.